السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلی تراویح ہو چکی ہے، تو اس سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے عظیم الشان قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے ایک عظیم الشان صورت نازل فرمائی، جس کو سورۃ الفاتحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے جو سب سے پہلے مکمل طور پہ نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے کچھ آیات تو نازل ہوتی تھیں، لیکن باقاعدہ طور پہ کوئی صورت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی سورۃ الفاتحہ سے پہلے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ پہلی صورت ہے، اور اسی طریقے سے مکمل صورت نازل ہونے کے اعتبار سے بھی پہلی صورت ہے۔ یہ صورت جو ہے ویسے تو یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کو مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق یہ 2 بار نازل ہوئی، یعنی ایک مرتبہ یعنی مکہ میں اور ایک مرتبہ یعنی مدنی دور یعنی ہجرت کے بعد کے دور میں۔ یعنی اس کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن شاید کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مدنی ان کو کہتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، مکی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس سے متعلق یعنی ہم آگے بھی کچھ بات کریں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ہم تو کچھ تسلسل برقرار رکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے اس کا یعنی ایک رکوع ہے اس کا، اور اس میں 7 آیات جو ہے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام آئے ہیں، جس طرح اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کی اساس ہے، اس کو ارشاد فرمایا یعنی حدیث کے اندر۔ اس کے متعلق یعنی مفسرین نے سورۃ الفاتحہ کے اور بھی کئی نام ذکر کیے ہیں، جن کی تعداد کچھ 15 تک پہنچتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے بہت ہی زبردست سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت علم الاصول بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو علم الاصول سے متعلق جو ہے اللہ رب العزت اس کے اندر سب سے پہلے توحید کا بیان فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رسالت کا بیان بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح قیامت کا بیان موجود ہے۔ تو یعنی ابتدا کی جو 2 آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر جو ہے آپ کو علم الاصول بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 6ٹھی آیت ہے اس کی سورۃ الفاتحہ کی، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، تو منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ منعم علیہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام بھی ہوا ہے، وہ لوگ ہیں جو انبیاء میں سے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہیں۔ یعنی انبیاء کی پیروی صدیقین نے کی، صدیقین کی شہداء، شہداء کی صالحین نے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ ہمیں آگے اور پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں یعنی جو پچھلے لوگوں کی ہمیں پیروی کرنی ہے جو نیک لوگ ہیں۔ تو یہ سلسلہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ خیر، تو اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے ایک بہت ہی ایک اور طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یعنی علم العبادات کی طرف، یعنی ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کی جائے گی، کسی کو اس کے اندر شریک کیا جائے گا، تو یہ کفر ہو جائے گا، اور انسان کا خاتمہ اس سے برا ہونے کی جو ہے وہ امید ہے، اور یقین ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ جو ہے ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اس قسم کی حرکات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اس کے اندر ایک اور واقعہ جو ہے وہ علم السلوک ہے۔ علم السلوک سے کیا مراد ہے کہ یعنی ایاک نستعین، کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں، یعنی ہم اپنے سارے کاموں کو بننے کا اگر امید رکھیں، یا اگر ہم چاہیں کہ ہمارے کام بن جائیں، تو اس کی ہمیں امید سب سے پہلے اللہ رب العزت سے ہی ہونی چاہیے، اور بے شک اسی سے ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور سے کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو کوئی بھی شخص جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے سکتا کسی بھی شخص کو، یعنی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت دینا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ خیر دینا چاہے تو اللہ کے علاوہ اس خیر کو پوری دنیا مل کر بھی جو ہے اس خیر کو اس شخص سے جو ہے وہ دور نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ میں علم القصص کا بھی بیان ہے۔ علم القصص کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر واقعات کی طرف اشارہ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، کہ جس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوئے اور یہ گمراہ بھی ہوئے، تو ہمیں ایسے لوگوں کے رستے سے پناہ بھی مانگنی ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ عظیم الشان سورت ہے، اور سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور سورۃ البقرہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی جو چوٹی اور بلندی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ تو سورۃ البقرہ سب سے بڑی جو سورت ہے، اس کا نام جو ہے بقرہ کیوں رکھا گیا؟ تو بقرہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا،
جس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا اور ان کو قاتل معلوم نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کے اوپر اس کا گوشت لگاؤ، یہ زندہ ہو کے خود بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس بات کا رد کیا کہ یہودی جو تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ایمان نہیں کرتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ زندہ ہو سکتا ہے دوبارہ مرنے کے بعد بھی، جیسا کہ یہ شخص زندہ دوبارہ ہو گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، انہوں نے اس کو رب مانا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تورات لینے کے لیے چلے گئے تھے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا جو سامری نے بنایا تھا، تو اللہ رب العزت نے انہی کے ہاتھوں گائے ذبح کروا کے اس چیز کے متعلق ان کو بتایا کہ کیا اگر یہ تمہارا رب ہوتا تو تم اس کو اس طرح آسانی سے کاٹتے پیٹتے، اس طرح اس کو خنجر مارتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا جو ہے وہ رد فرمایا۔ تو اس سے متعلق پھر بنی اسرائیل سے متعلق یعنی جہاں پر یہ بات ہوئی تو وہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ عرب کا جو دستور تھا وہاں پر الف لام میم کا جو لفظ تھا وہ اجنبی تھا، یعنی الف لام میم سے کیا مراد ہے، اس سے کیا سمجھا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر سب کی بے بسی ظاہر کی کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کلام کی طاقت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے خاص آیا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص ہے وہ پورا قرآن پڑھ لے اور قرآن کو پڑھنے کے بعد وہ یہ کہے کہ جی میں نے پورا قرآن سمجھ لیا، تو اللہ رب العزت نے کچھ ایسے سیکریٹس رکھے ہوئے، کچھ ایسے راز رکھے ہوئے کہ اللہ کا سوال وہی ہوگا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ اگر تم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے تو الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تم آخری لفظ کو سمجھ کے کہتے ہو کہ میں پورا قرآن سمجھ گیا ہوں، تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک رحم اور کرم کا معاملہ یہ بھی فرمایا کہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے بچا لیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ سعدی نے بھی روایت کیا ہے کہ ایک شخص تھا وہ پہلوان تھا اور اس نے اپنے شاگرد کو بہت زیادہ داؤ سکھایا، تو ہوا کیا کہ جب داؤ سکھا دیا تو ایک وقت آیا کہ شاگرد نے استاد کو چیلنج کر دیا کہ مجھے سب آتا ہے۔ بہرحال پبلک جمع ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، تو جب جنگ شروع ان سے فائٹ شروع ہوئی تو استاد نے ایک ایسا داؤ مارا شاگرد کو جو داؤ اس کو نہیں آتا تھا، تو شاگرد نے گرتے وقت بولا کہ استاد یہ کون سا داؤ ہے؟ تو استاد نے کہا یہ وہ داؤ ہے جو میں نے آج کے دن تمہارے لیے سنبھال کے رکھا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک دن آئے گا تو تکبر کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز سمجھنا ضروری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے راز اپنی طرف بھی رکھے ہوئے جس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ پھر دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام میم سے یہ بیان ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی سے باقاعدہ طور پہ انہوں نے نہ لکھنا سیکھا تھا نہ پڑھنا سیکھا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے ان سے کلام شروع کیا تو جواب ان کا یہ تھا، مثلا ہم کسی سے کچھ کلام کریں، ہم انگلش بولنا شروع کر دیں تو وہ کہے گا کہ یار اس کو بیسک کا بھی پتہ ہے جو انگلش بول رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کلام شروع کیا جس سے لوگ عاجز آ گئے اور وہ ساری چیزیں عاجز آ گئیں اور سارے کے سارے شعراء عاجز آ گئے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ کلام جو ہے اس کی ابتدا کیا ہے؟ فرمایا الف لام میم۔ تو الف لام میم سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہمیں یعنی عاجز کرنے والا کلام بھی آتا ہے، ہمیں فصاحت و بلاغت بھی آتی ہے اور ہمیں اس کی بیسک بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ الف کیا ہوتا ہے، لام کیا ہوتا ہے، میم کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بیسک کا تاثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسک جانتے ہیں جو معجزانہ کلام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الف لام میم کے لفظ سے یہ واضح کر دیا کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے کہ الف کیا ہے اور با کیا ہے اور تا کیا ہے اور سا کیا ہے اور لام کیا ہے اور میم کیا ہے۔ تو اس میں ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہم وہاں سے پڑھتے اور لکھتے ہیں، ہمیں وہاں سے تعلیم ہوتی ہے جہاں تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، وہ وہی کی تعلیم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ان کے اندر واضح فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں پہ ابتدا فرمائی کہ ابتداء مومنین کا ذکر فرمایا، مومنین کا ذکر فرمایا کہ وہ ایمان لے کر آتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ بھائی کافروں کو آپ سمجھائیں نہیں سمجھائیں ان کے لیے برابر ہے، اور یہ جو ہے کہ کہتے ہیں نالائق ہو چکے ہیں، ناسمجھ ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی تفصیلاً یعنی مسلمانوں کو اور کافروں کا ذکر مختصراً ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر 13 آخر کی جو آگے کی آیات ہیں منافقین کے بارے میں تفصیلاً نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مفصل طور پر جو ہے منافقین کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہے، کافر کہتا ہے میں کافر ہوں، لیکن یہ منافق ایک ایسا شخص ہے جو آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ منافق کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو یعنی اپنے ایمان کو یعنی ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید ہی اس بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جب جاتے تھے کافروں کے پاس تو کافر ان سے پوچھتے تھے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، تم تو ان کے لوگوں کو فرمایا کہ نہیں ہم تو وہاں ہنسی مذاق کرنے گئے تھے، ہم تو وہاں پر ویسے ہی گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قیامت والے دن ان کو اس سب چیزوں کا چہرہ دکھائے گا ان کا، کہ یہ لوگ کس طرح گمراہ ہو جائیں گے اور کس طرح اللہ تعالیٰ بھی ان سر اسی طریقے سے معاملات کرے گا جو یہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو منافقین کی پھر قسم بیان ہوئی کہ منافق میں ایک عملی ہوتا ہے ایک اعتقادی ہوتا ہے، یعنی عملی کی مثال جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ آیت المنافقین ثلاثاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں۔
اذا حدث کذب و اذا اخلف وعد و اذا اؤتمن خان، کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وہ امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور یعنی جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا وہ اذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو خوب گالیاں دیتا ہے، خوب گالیاں دیتا ہے. تو یہ منافق عملی کی مثال ہے. لیکن منافق اعتقادی کون تھا؟ یہ وہی منافق اعتقادی ہے جو اندر سے کافر تھے اور ظاہراً مسلمان ہونے کی کوشش کرتے تھے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ لوگ جو ہے جہنم کے سب سے نچلے گھڑے کے اندر جو ہے ان کو اللہ رب العزت جگہ دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تعریف کے بعد جو ہے یعنی ان کی خصلتیں بیان کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کے آنے کا پروسیس کس طرح ان کو شیطان نے ورگلایا، کس طریقے سے وہ دنیا کے اندر آئے اور سارے معاملات آگے چلے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا، حضرت یعقوب کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے، کس طرح ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جو ہے وہ بچایا، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ جا کر وہاں پہ پناہ حاصل کی، اور پھر کس طریقے سے انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور کس طرح انبیاء کی انہوں نے توہین کی اور کس طرح وہ بدتمیزی سے جو ہے وہ پیش آئے. تو ان کے اندر جو ایک بغض اور عناد اور حسد تھا اور نہ ماننے کی بات تھی کہ جی ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، جو چیز سمجھ میں آئے گی اس کو مانیں گے، جس چیز کو نہیں آئے گی سمجھ میں اس کو نہیں مانیں گے. جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جو یعنی تم 50% بات کو مانو گے وتکفرون ببعض، اور جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو تم کفر کرو گے. تو یہ چیز غلط ہے. جب آپ اسلام لے کر آ گئے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. تو پورے کے پورے ایمان جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، اس کے اندر عبادات بھی آتے ہیں اور معاملات بھی آتے ہیں. ہمیں عبادات بھی پوری رکھنی ہے اور معاملات بھی پورے رکھنے ہیں. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ عبادت کر رہے ہیں اور وہ غریب بھوکا مر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غریب بھوکا مر گیا اور اس کا جو ہے نا حاجی صاحب پڑوسی جو ہے وہ دوبارہ حج کرنے چلے گئے، جو لوگ ایسی پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں وہ خود 50 سے 60 ہزار روپے کے 1 لاکھ کے موبائل ان کے خود ہاتھ میں ہوتے ہیں، یعنی خود ان کو توفیق نہیں ہو رہی، عقلی کی جو ہے وہ نیکی کے اوپر اعتراض ہے. تو ایسے لوگ بھی دین دشمن ہیں جو عبادات کو کرتے ہیں، کیونکہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، عبادات اور معاملات. ہمیں دونوں کے اوپر پورا اترنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 50% چیز کو لے لیا اور 50% چیز کو چھوڑ دیا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے یعنی الف لام میم کے آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسے معاملات پیش آئے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، پھر خانہ کعبہ کا بننا، پھر وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ نماز کا حکم دینا، اور یعنی ہمیں ابراہیم متخذ ابراہیم مصلی، یعنی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ کا تعین کرنا، جس طرح کہ آج عمرے کے بعد بھی لوگ وہاں پر جو ہے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ سارا ہمیں قرآن مجید سے پتہ لگتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ اسی کے تسلسل کو بڑھا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مزید بات یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ انہی انبیاء اور اسباط جو ہیں ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں انہی کو دیکھنا چاہیے ہمیں، جو نیک لوگ تھے، اور جو برے لوگ ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ جو خلاصہ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.